السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی کتاب کا ریویو شیئر کروں گی جس کا نام ہے سیکرٹس آف ڈیوائن لو بائی A.Helwa. اچھا، یہ جو کتاب ہے یہ بالکل ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی مارکیٹ میں آئی ہے اور میں نے اس کو فوراً سے پرچیز کیا اور میں نے اس کو پڑھا کیونکہ یہ اسپریچول جرنی کے اوپر بیس تھی ایک بک، اور انگلش میں ہے اور بہت ہی اچھی کتاب ہے. اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل ریویو میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کروں گی. پہلے میں آج آپ کے ساتھ اپنے کچھ ریڈنگ ریچولس کو شیئر کرنا چاہوں گی. اچھا، جب بھی میں کوئی کتاب پڑھتی ہوں تو پہلی دفعہ میں اس کتاب کو بہت ڈیپتھ میں پڑھتی ہوں. اس کو بہت زیادہ میں اس پہ غور و فکر کرتی ہوں اس کتاب کے اوپر. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس بک مارک ہو یا نہ ہو، میرے پاس اس طرح سے ایک ہائی لائٹر ضرور موجود ہوتا ہے. ہائی لائٹر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اپنی فیوریٹ لائنز کو، کوٹیشنز کو، اور مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح سے، اور مجھے ایک اکمپلشمنٹ بھی فیل ہوتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب سیکنڈ ٹائم آپ اس بک کو کبھی کھولتے ہیں دوبارہ سے تو آپ کے پاس وہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں، آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے، آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں چیزوں کو اور آپ کو یاد رہتا ہے. آپ اگر کوئی چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی فیوریٹ کوٹیشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کوئی فیوریٹ لائنز ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوراً سے وہ مل جاتی ہیں. اور اس کتاب کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس کے اندر بہت سی مجھے ایسی لائنز ملی، بہت ساری ایسی باتیں تھیں، بہت ساری ایسی ریمائنڈرز تھے جو کہ میں کچھ تو میں نے کیے انڈر لائن اور کچھ مطلب ہائی لائٹ کیے، کچھ کو میں نہیں کر پائی، لیکن بہت بہت اچھی کتاب تھی. اچھا، دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں تو کوشش یہ کیجیے کہ کتاب کو پورا پڑھیں، کبھی کسی کتاب کو ادھورا مت چھوڑیں. یہ ایک اتنی اچھی عادت نہیں ہے. کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں بے شک اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں، روز پڑھیں، لیکن آپ نے ڈیلی اس کو پڑھنا ہے. اس کو بیچ میں اسکپ نہیں کرنا. یہ نہیں کرنا کہ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دی. بک اس طرح سے نہیں، میں جو ہے بک اس طرح سے پڑھتی ہوں کہ میں شروع سے سٹارٹ کرتی ہوں اور اینڈ تک میں بالکل اسی سیکوینس میں پڑھتی ہوں جس سیکوینس میں آتھر نے اس کتاب کو لکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بہتر پتہ ہے کہ کون سا چیپٹر پہلے ڈالنا ہے، کون سا بعد میں ڈالنا ہے، کس طرح سے چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے بک کو پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمارا وہ جو آتھر کی محنت ہے وہ ایک طرح سے ضائع ہو رہی ہوتی ہے، ایک ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب کو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن ڈیلی پڑھیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے پہلے کیا پڑھا تھا اور اب آگے آپ کیا پڑھنے لگے ہیں. اور تیسرا یہ کہ کتاب کو جب آپ پورا پڑھتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو اس کتاب کا اکتساب فیض نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو کوشش کیجیے کہ کتاب کو پورا پڑھیں، کبھی بھی ادھورا مت چھوڑیں کسی کتاب کو. اور بس یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. اچھا، مجھے جو یہ عادت ہے نا پورا پڑھنے والی اور بالکل سیکوینس میں پڑھنے والی، یہ شاید میرا خیال سے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے. کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو جب تک ایک رکوع مکمل نہیں ہوتا ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے. تو وہ پڑھتے پڑھتے میری عادت ڈیولپ ہو گئی کہ میں اگر ایک سب ہیڈنگ پڑھ رہی ہوں نا تو جب تک وہ سب ہیڈنگ ختم نہیں ہوتی میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں، میں اس کو پورا کمپلیٹ کر کے اس کے بعد آگے پڑھتی ہوں. خیر، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. چلیں بک کی طرف چلتے ہیں. یہ جو کتاب ہے یہ میں نے readings.com سے آن لائن آرڈر کی تھی، اور اس کتاب کے ساتھ میں مجھے انہوں نے ایک، یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ والا بک مارک بھی انہوں نے مجھے یہ فری میں ملا تھا، اور ساتھ میں یہ بک ملی تھی. تقریباً اس کی 800 اس کی پرائز تھی، مطلب 800 اس کی پرائز تھی اور 200 اس کے ڈیلیوری چارجز. آئی تھنک 1000 تک کا یہ پورا مجھے سیٹ ملا تھا اس بک کا ود دس بک مارک، اور بہت جلدی مجھے ریسیو ہوئی تھی. تقریباً مجھے 2 دن لگے ہوں گے، 2 ورکنگ ڈیز میں مجھے یہ ریسیو ہو گئی تھی. اور جو کتاب ہے یہ میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں. اس کے جو پیجز ہیں یہ کچھ تھوڑے اتنے اچھے نہیں ہیں، بہت فائن نہیں ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ بذات خود اس کے جو کنٹینٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب اصل میں بیسیکلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر لکھی گئی ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کو کیسے وہ مضبوط بنا سکتا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر جو ہمارے ارکان اسلام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے، انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ ارکان اسلام انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزید آگے لے کر جاتے ہیں. اور یہ جو اس کتاب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسپریچول جرنی ہے نا، جو روحانی اصلی جو اسلام روحانیت کے بارے میں بات کرتا ہے، جس روحانیت کو اسلام جانتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ بالکل اسی کے اوپر بیسڈ ہے، اسی کے پرنسپلس کے اوپر بیسڈ ہے. اس لیے مجھے اس کتاب کو پڑھ کے بہت مزہ آیا. اس میں کوئی ایسی غلط لغو بات مجھے نہیں لگی، بالکل اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام اس کتاب کو لکھا گیا اور بہت دھیان رکھا گیا ہے. تمام ریفرنسز حدیث آیات کے جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دس بک موجود ہیں. اچھا، اس کے چیپٹرز ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے، پہلا چیپٹر ہے اللہ دا اوریجن آف لو، پھر اس کے بعد ہو یو آر، انسان کو اس کی پہچان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیا ہے.
اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کیا ہے. اور اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ بالکل ایسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں یا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس میں آگے ہے کہ مسٹریس ورلڈ آف قرآن. اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے دا اسپریچول ڈائمینشنز آف اسلام. اور پھر اس کے بعد انسان کی جو ہے نا توبہ کا ذکر ہے, پھر شہادت, پھر صلاۃ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جتنے بھی ارکان ہیں نا ان تمام کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد مسٹریز آف ہیون اینڈ ہیل کا بھی ذکر ہے. اور اس میں جو انہوں نے مسٹریز آف ہیون اور ہیل کو ڈسکرائب کیا ہے, میں کہتی ہوں ہیڈز آف ٹو دس آتھر. مطلب بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جس چیز کو جنت اور دوزخ سمجھتے ہیں وہ اصل میں حقیقت میں ہے کیا, مطلب روحانی طور پہ وہ کیا چیزیں ہیں. بہت اچھا بتایا. اور اس کے بعد پھر کہ یو آر لو, مطلب اگر آپ کو کسی بھی طرح کا اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, یا آپ پریشان ہیں, یا آپ کو آپ کی لائف میں بہت زیادہ تنگیاں ہیں نا, اور یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں, یا آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. میری طرف سے یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ بک ہے اور بہت بہت اچھی کتاب ہے. اچھا مزید یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی دکھا دیتی ہوں. اچھا اس کے اندر نا ایک اور چیز مجھے جو بہت پسند آئی وہ یہ کہ اس کتاب کے ذریعے انسان کو قرآن کے ساتھ جوڑا گیا. جو مسلمان ہے اس کو قرآن کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے. اور یہ کتاب صرف ان مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی, مطلب لکھی گئی. یہ کتاب تو غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. اس میں بہت مطلب اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ اس کتاب کو لکھا گیا ہے, اور بہت ہی اچھی کتاب ہے. اگر کوئی انسان ہدایت لینے کے لیے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ بہت اچھی لگے گی, اور ضرور اس کو کچھ نہ کچھ اس میں سے حاصل ہوگا, کیونکہ نو ڈاؤٹ یہ واقعی بہت اچھی کتاب لکھی گئی ہے. تو یہ میرا چھوٹا سا ایک ریویو تھا, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا. اگر اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.